घोट गुलाम मोहम्मद गांव का मंजर रोज़मर्रा की तरह खामोश और सहमे हुए माहौल का अक्कास था। इस गांव में सुबह का उजाला खुशियों का नहीं बल्कि वडेरे हाकिम अली की हाकमियत और खौफ का पैगाम लेकर आता था। नूरदीन के छोटे से कच्चे मकान में आज अजीब सी हलचल थी, मगर ये हलचल किसी खुशी की वजह से नहीं थी, बल्कि एक नामालूम खौफ के ज़ेर असर थी। नाजिया ने सुबह की नमाज के बाद झाड़ू दिया और किचन में जाकर मिट्टी के चूल्हे पर चाय की केतली रखी। उसका दिल धड़क रहा था। मेज़ पर रेहाना के मैट्रिक के मार्क शीट पड़ी थी, जिस पर जली हरूफ पे पूरे ज़िले में टॉप करने और आला नंबरों का अंदराज था। रेहाना, जिसका रंग सांवला था मगर आंखों में ज़िहानत थी और खामोशी से सिहन की वो सफाई कर रही थी। वो न सिर्फ पढ़ाई में ज़हीन थी बल्कि गांव की दीगर लड़कियों के बरक्स एक वसी सोच रखती थी। लेकिन उसका ये सारा शऊर और ज़िहानत इस गांव में एक जुर्म समझा जाता था। नाजिया ने अपने शौहर नूरदीन के सामने चाय का प्याला रखा और नज़रें झुकाकर बोले, रेहाना के मार्क्स देखें, पूरे इलाके में पहला नंबर आया है। हेडमास्टर साहब खुद हमारे घर आए थे, हमें पैगाम दिया था कि शहर के कॉलेज भेजा जाए तो हमारी बेटी हमारी तकदीर बदल सकती है, हमारी गुर्बत मिटा सकती है। नूरदीन ने चाय की प्याली को गुस्से से चारपाई पर रखा और नाजिया को घूर कर देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नाजिया, कैसी बातें कर रही हो? किस तकदीर की बात कर रही हो? क्या इस गांव की तारीख़ में पहले भी कभी किसी गरीब किसान की बेटी शहर के कॉलेज पढ़ने गई है, जो तुम अपनी बेटी का ख्वाब देख रही हो? नाजिया ने हिम्मत करके जवाब दिया, क्यों नहीं? अगर वडेरे हाकिम अली की बेटी कराची के बड़े कॉलेज में पढ़ सकती है तो हमारी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती? तालीम तो सबका हक है ना। नूरदीन ने उसे खौफ दिलाकर कहा कि तुम बड़े ख्वाब, ऊंचे ख्वाब देखना छोड़ दो, ये ऐसी बातें मत करो, अकल का इस्तेमाल करो। क्या ये मुमकिन है? वो वडेरे हैं, हमारे साईं हैं, हम उनके नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वडेरे हाकिम अली का हुक्म तो भूल गई कि गांव की कोई लड़की भी मैट्रिक के बाद शहर का रुख नहीं करेगी। ये वडेरे साईं का हुक्म है। अगर साईं को पता चला कि तुम ये सोच रही हो तो वो खुद भी तुम मरोगी और मेरे लिए भी मसला करोगी और बेचारी बेटी को भी मरवाओगी। इस ख्वाब को अपने दिल से निकाल लो। इसी असना में घर के बाहर बने लकड़ी के गेट पर दस्तक हुई। नूरदीन घबरा गया। बाहर वडेरे का एक सख्त गिर मुलाजिम खड़ा था, जिसके हाथ में चमड़े का चाबक था। ओए नूरदीन, कब से मैं कह रहा हूँ, ये साईं का पैगाम है कि अब तुम्हारी बेटी चूँकि मैट्रिक पास कर चुकी है तो वो अब घर में फारिग ना बैठे, बल्कि वडेरे ने हुक्म दिया है कि कल से रिहाना हवेली में नुकरानी का काम करेगी, हवेली की सफाई सुथराई और साईं की बेगम की खिदमत करेगी। अगर कल सुबह वो ना पहुंची तो सारे अंजाम के तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। मुलाजिम ये कहकर चला गया, लेकिन घर में सन्नाटा था। नाजिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने शौहर का हाथ थामा और कहा कि खुदा के लिए नूरदीन, ऐसा तो मत करो, मेरी बेटी हवेली में काम करेगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो क्यों नुकरानी बने किसी की? वो एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई खुददार लड़की है। तुम कुछ तो खुदा का खौफ करो। नूरदीन ने बेबसी से हाथ झटक दिया और गुस्से से चिल्लाकर कहा कि भाड़ में जाए ऐसी खुददारी। हम गरीबों के नसीब में बस यही ग़ुलामी लिखी है। तुम इस बात को क्यों तस्लीम नहीं करती? कल सुबह मैं ख़ुद रिहाना को हवेली छोड़कर आऊँगा। ये हमारी खुश नसीबी है कि वडेरा किसी ऐसी लड़की को हवेली में जगह दे रहा है जो कि समझदार और सलीके वाली हो। वही वहाँ आ सकती है, ऐसी वैसी लड़की नहीं आ सकती। वहाँ उसे अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहने की, हमसे तो बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। रेहाना सिहन के कोने में खड़ी अपने बाप की ये बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से खामोश आंसू गिरकर मिट्टी में जज़ब हो रहे थे, मगर उसने अपने लब सी लिए थे। वो जानती थी कि उसके गरीब बाप के पास भी वडेरे के हुक्म अदूली की कोई ताकत नहीं है। अगली सुबह नूरदीन ने रिहाना को अपने साथ लिया और हवेली की तरफ रवाना हुआ। जब रिहाना गांव की तंग गलियों से गुजर रही थी तो गली के मोड़ पर खड़ी गांव की चंद लड़कियां और औरतें उसे देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगी और उस पर फिक्रे कसने लगी। ओहो, देखो तो सुबह सुबह ये हमारे गांव की पढ़ी लिखी लड़की ये कहाँ जा रही है? एक लड़की ने तंज किया। दूसरी ने हंसते हुए कहा कि काली कलोटी का रंग तो देखो और किस्मत देखो कि सीधी वडेरे की हवेली में झाड़ू देने जा रही है।
اور تیسری لڑکی بولی، ارے ریحانہ، کیا فائدہ ہوا اتنا اچھے نمبر لینے کا، ضلع میں ٹاپ کرنے کا؟ آخر تو کر تو وڈیرے کی غلامی ہی رہی ہے نا، تمہارا باپ بھی غلام تھا، دادا بھی، اب تم بھی ان کے گھر کی نوکرانی بنو گی۔ ریحانہ نے ان کی جلی کٹی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی چادر کو مزید منہ پر لپیٹ لیا اور خاموشی سے اپنے باپ کے پیچھے چلتی رہی۔ اس کا دل زخمی تھا، مگر اس نے خودداری سے اپنے اس کم ظرف باتوں پر اس نے رد عمل دینے سے اپنے آپ کو روکا۔ وڈیرے کی حویلی ایک بلند قلعے کی مانند تھی، جس کے بڑے لوہے کے دروازے پر ہر وقت مسلح پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ نور الدین نے عاجزی سے سر جھکایا اور حویلی کے منشی کے سامنے ریحانہ کو پیش کیا۔ منشی نے ریحانہ کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے نور الدین، تم جاؤ، اسے اندر بھیج دو۔ بڑی بیگم صاحبہ کا کمرہ اور حویلی کا اندرونی صحن اس کی یہ ذمہ داری ہوگی۔ نور الدین دلی طور پر مطمئن ہو کر وہاں سے واپس لوٹ گیا کہ اس کی بیٹی اب ایک محفوظ اور بڑے گھر میں ہے، جہاں اسے اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حویلی میں ریحانہ کی زندگی کا ایک نیا مشکل باب شروع ہوا۔ وہ روزانہ صبح سویرے آتی، حویلی کے بڑے بڑے کمروں کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی تھی اور کچن کا کام سنبھالتی۔ وہ دن بھر محنت کرتی، رات کو تھکی ہاری اپنے کچے مکان میں واپس لوٹ آتی تھی۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ ریحانہ نے اپنے نصیب سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ حویلی کے اس عالیشان منظر کے پیچھے ایک خوفناک درندہ اس کی طاق میں بیٹھا ہے۔ حویلی میں ریحانہ کے دن ایک بے نام بوجھ کے ساتھ گزر رہے تھے۔ صبح سے شام تک حویلی کے کشادہ صحن، بڑے بڑے کمرے اور دالان کی صفائی کرنا اس کی روزمرہ کا یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، اپنے اوپر اٹھنے والی وہ نفرت آمیز نظروں سے بچنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ شام ہوتے گھر لوٹ جاتی، لیکن حویلی کا ماحول ایسا زہریلا اور سنگین تھا۔ حاکم علی کا اکلوتا بیٹا تھا ہاشم، جو کہ بگڑا ہوا تھا، جو اپنے باپ کے نام پر دولت اور طاقت کے نشے میں بدمست تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے ریحانہ کی نقل و حرکت اور گہری اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ دیہاتی لڑکیوں کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا اور حق سمجھتا تھا۔ ریحانہ کا سانولا رنگ، اس کی خاموشی اور اس کی خوددار آنکھیں ہاشم کے لیے ایک عجیب سی خلش بنی ہوئی تھی، ایک ایسی خلش جسے وہ اپنے غرور سے مٹانا چاہتا تھا۔ اس دن حویلی کے بیٹھک ایک الگ ہی رونق تھی۔ اس کے دوست آئے ہوئے تھے شہر سے، ہاشم کے چند بگڑے ہوئے نوابزادے، امیرزادے وہاں آئے ہوئے تھے۔ بیٹھک کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن باہر تک اونچی آواز سے وہاں کہے اور شراب کی سخت بو تھی، اس کی لہریں آ رہی تھی۔ ہاشم اور اس کے دوست شراب کے نشے میں دھت ہو کر بیٹھک میں اپنی محفل جمائے ہوئے تھے۔ رات کا تقریباً ایک پہر گزر چکا تھا۔ حویلی کے زیادہ تر ملازمین اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے یا کام ختم کر کے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ ریحانہ حویلی کے اندرونی کچن کے قریب بنے ایک چھوٹے سے سٹور نما کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ حویلی میں بڑی بیگم کے دیے ہوئے کچھ برتن صاف کر کے وہاں رکھے ہوئے تھے اور بس گھر جانے کے لیے اپنی چادر اوڑھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ ریحانہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے دیکھا سامنے ہاشم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نشے سے شدت سے سرخ تھی، کپڑے بے ترتیب تھے اور اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ سائیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ریحانہ کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے راستہ دیں سائیں۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور پھر خبیثانہ انداز میں ہنسا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے ریحانہ؟ ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے، باہر میرے دوست بیٹھے ہیں اور انہیں کوئی اچھی تفریح چاہیے۔ ریحانہ کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے عاجزی سے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ سائیں، خدا کا خوف کریں، میں آپ کی نوکرانی ہوں، غریب کی بیٹی ہوں، مجھے جانے دیں، میرا کام یہاں کام کرنا ہے۔ میرے باپ کو پتہ چلا تو؟ باپ؟ ہاشم نے کہا لگایا اور ریحانہ کی بات کاٹی۔ تیرا باپ ہمارا غلام ہے، تیرا دادا بھی، وہ بھی ہمارا غلام تھا۔ تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ ذرا اپنی شکل تو دیکھو، سام جیسا رنگ ہے اور نخرے دیکھو جیسے کوئی تم ملکہ ہو۔ شور مچانے کی کوشش مت کرنا، حویلی کا ہر دروازہ میرا پابند ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم نے آگے بڑھ کر ریحانہ کا بازو انتہائی سختی سے جکڑ لیا۔
रिहाना ने दर्द से कराहते हुए अपना बाजू छुड़ाने की भी कोशिश की। छोड़ दें मुझे, खुदा के लिए रहम करें, मुझे छोड़ दें। रिहाना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन हाशिम ने फ़ौरन अपना दूसरा भारी हाथ उसके मुंह पर रख लिया। उसका सांस घुटने लगा। खामोश। हाशिम ने उसके कान के पास गुस्से से कहा कि शोर मचाने की कोशिश मत करना, ये हमारी हवेली है। चुपचाप मेरे साथ बैठक पर चलो, वहाँ हमारे साथ कुछ वक्त गुजारो। तुम्हें ढेर सारे मैं पैसे दूंगा, वादा करता हूँ, इतना पैसा जो तेरे बाप ने ज़िंदगी भर देखा भी नहीं होगा। हाशिम उसे घसीटते हुए बैठक वाले रास्ते की तरफ ले जाने लगा। रिहाना की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, मगर इसी लम्हे उसके अंदर छुपी खुददारी, गैरत और बका की जबलत वो भी बेदार हुई। वो जानती थी कि अगर आज वो इस दरिंदे के हाथ चढ़ गई तो उसकी ज़िंदगी, उसकी इज़्ज़त और उसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। रिहाना ने अपनी पूरी ताकत जमा की और हाशिम के हाथ पर अपने दांत ज़ोर से गाड़ दिए। हाशिम ने तकलीफ़ की शिद्दत से चीख कर उसे छोड़ दिया और रिहाना को पीछे धकेल दिया। रिहाना किचन के काउंटर से जाकर टकराई। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। सामने किचन की स्लैब पर सफाई और मरम्मत के काम करने के लिए एक लोहे का भारी मोटा राड रखा हुआ था। हाशिम गुस्से में पागल होकर दोबारा उसकी तरफ लपका। तेरी ये मजाल, काली कलोटी, आज मैं तुझे बताऊंगा कि वडेरे के बेटे से उलझने का और इनकार की क्या सज़ा होती है। रिहाना ने अपना एक वक्त ज़ाया न किया और स्लेब से लोहे का वो राड उठाया और अपनी तमाम ताकत जमा करके हाशिम की पेशानी पर वो राड मारा। एक दर्दनाक चीख के साथ हाशिम वहीं फर्श पर गिरा। राड का भारी कोना उसके सर के एक तरफ लगा था। ज़ख्म से खून का फुहारा छूट पड़ा था। हाशिम ने अपने दोनों हाथ सर पर रखे, लेकिन खून उसकी उंगलियों के दरमियान बहता हुआ उसके चेहरे और कपड़ों को लाल करने लगा। वो नीम बेहोशी की हालत में ज़मीन पर तड़पने लगा। रिहाना के हाथ से राड छूट गया। वो नीचे गिर गया। काफ़ी वो परेशान हुई। वो अपने खून आलूद हाथों को देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसका जिस्म कांप रहा था, सांस फूल चुकी थी और खौफ का ये आलम था कि उसे महसूस हुआ जैसे उसका दिल पसलियों से बाहर आ जाएगा। उसने एक लम्हा ज़मीन पर पड़े वडेरे के बेटे को देखा और फिर बग़ैर कुछ सोचे समझे जल्दी से हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ भागी। आधी रात का वक्त था। गाँव के रास्ते बिल्कुल वीरान और सियाह थी। वैसे भी गाँव में लोग जल्दी सो जाते थे। रिहाना पागलों की तरह अंधेरे में भाग रही थी। उसके नंगे पैर कच्चे रास्तों की झाड़ियों और पत्थरों से ज़ख्मी हो रहे थे, मगर उसे सिर्फ अपनी इज्जत और जान बचाने की फ़िक्र थी। वो भागती हुई अपने कच्चे मकान की तरफ पहुंची और लकड़ी के दरवाजे को बदहवासी से पीटने लगी। नाजिया, जो अपनी बेटी की देर होने की वजह से सिहन में बेचैन टहल रही थी, परेशान थी बेटी के लिए। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। सामने रिहाना को इस हाल में देखकर उसके होश उड़ गए। रिहाना के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खौफ के साए थे, हाथ खून से लथपथ थे। रिहाना, मेरी बच्ची, ये क्या हुआ? नाजिया ने उसे गले से लगाते हुए परेशानी से पूछा। रिहाना माँ की गोद में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, वो बात दरअसल ये है कि वो वडेरे का बेटा हाशिम, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो मुझे घसीटकर अपने नशाई दोस्तों के पास ले जा रहा था। मेरी इज़्ज़त ख़तरे में थी, मेरी इज़्ज़त पर हमला कर रहा था। मैंने किचन के लोहे का राड उठाया, उसके सर पर मारा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके सर से खून निकल रहा था। मैं भाग गई। नाजिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरी बेटी ने क्या किया। वडेरे हाकिम अली का गुस्सा क्या होता है। वडेरे के बेटे का सर फूटना इस गांव में मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ था। नाजिया ने जल्दी से कमरे को अंदर से झांका। नूरदीन चारपाई पर गहरी नींद सो रहा था और खराटे ले रहा था। नाजिया ने अपने शौहर को जगाने का सोचा, मगर फिर उसके जहन में नूरदीन की वही खौफजदा बातें गूंजी कि हम वडेरों के ग़ुलाम हैं। नाजिया को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उसने नूरदीन को जगाया तो वो डर के मारे रिहाना को खुद हवेली वालों के हवाले कर देगा और मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। नाजिया का ममता का जज्बा फ़ौरन फौलाद बन गया। उसने लम्हा ज़ाया ना किया। उसने रिहाना का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, बेटी, मेरे साथ चलो, अभी और इसी वक्त। रिहाना ने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा कि माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा को क्यों नहीं जगा रहे?
نہیں بیٹی، تمہارے باپ کے پاس تمہیں بچانے کی ہمت نہیں، یہ میں جانتی ہوں، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نازیہ نے جلدی جلدی کمرے کے کونے میں رکھے ایک صندوق سے کچھ بچے کچے پیسے اور پرانی ڈائری نکالی۔ میں تمہیں ریلوے اسٹیشن لے جاؤں گی، رات 1 بجے کراچی جانے والی ٹرین آتی ہے، میں تمہیں اس میں بٹھا دوں گی۔ کراچی؟ وہ حیران ہوئی سن کر۔ ماں، کراچی؟ وہاں ہمارا کون ہے؟ ہمارا تو کوئی رشتہ دار نہیں، ریحانہ نے خوف سے پوچھا۔ نازیہ نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک گھر کا ایڈریس ہے، کراچی میں تمہارے باپ کا ایک پرانا دوست رہتا ہے جو کہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، ندیم صاحب۔ جب سال پہلے میرا بڑی آنت کا آپریشن ہوا تھا تب ہم کراچی گئے تھے، ہم انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ ندیم صاحب بہت اچھے با اخلاق انسان ہیں۔ تو بس وقت ضائع مت کرو بیٹی، حویلی کے گنڈے کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں۔ ریحانہ نے آخری بار اپنے کچے گھر، صحن اور سوئے ہوئے باپ کے کمرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ نکلے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شاید وہ اس گھر کو دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ نازیہ نے بیٹی کو چادر اچھی طرح اس کے ارد گرد لپیٹ لی اور آدھی رات کی تاریکی میں اسے ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل پڑی۔ رات کی تاریک اور خاموش سائے میں ماں اور بیٹی ریلوے اسٹیشن کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہے تھے۔ گاؤں کے ویران راستوں پر کتے کے بھونکنے کی آوازیں تھیں، خوف مزید اس میں اضافہ کر رہے تھے۔ نازیہ نے ریحانہ کا ہاتھ اس طرح تھام رکھا تھا جیسے کوئی کسی قیمتی سرمایہ کو چھن جانے کے خوف سے جکڑ لیتا ہے۔ چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن وہ بلبوں کی ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نازیہ نے اپنے پاس موجود جمع پونجی میں سے پیسے نکال کر کراچی کا ٹکٹ خریدا اور ریحانہ کو پلیٹ فارم کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑا کر دیا۔ دور سے ٹرین کی سیٹی بجانے اور پٹڑیوں کی چھن چھن کی آواز آئی تو نازیہ نے ریحانہ کے دونوں شانے پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے مگر چہرے پر ایک عزم تھا۔ ریحانہ بیٹی، گھبرانا مت۔ نازیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں ڈائری کا ایک صفحہ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور کہا کہ بیٹی، یہ ندیم صاحب کے گھر کا ایڈریس ہے اور اس کا فون نمبر ہے، وہاں پہنچ کر سیدھی انہی کے گھر جانا، وہ شریف انسان ہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی عزت اور اپنی جان کی حفاظت کرنا بیٹی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ریحانہ نے ماں کو گلے سے لگایا اور ماں، میں آپ کو اور بابا کو کبھی نہیں بھول سکتی، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، وڈیرا آپ لوگوں کو کیسے چھوڑے گا، ہماری فکر مت کرو بیٹی۔ نازیہ نے بیٹی کا چہرہ چوما۔ ہم غریب سہی لیکن میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں اس درندے کی قربان گاہ پر نہیں چڑھنے دوں گی۔ ٹرین آ گئی ہے، جلدی سوار ہو جاؤ۔ ٹائم کے مطابق رات 1 بجے کراچی جانے والی ٹرین اسٹیشن پر رکی۔ نازیہ نے تقریباً دھکیل کر ریحانہ کو اس بوگی میں بٹھا دیا۔ ٹرین نے سیٹی دی اور پھر آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی۔ ریحانہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کی ماں پلیٹ فارم پر اکیلی کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی، یہاں تک کہ ٹرین کی رفتار تیز ہو گئی اور ماں کا وجود رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ ریحانہ بوگی کی ایک نشست پر بیٹھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی مگر اس کی مشکلات کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کہ بوگی میں کچھ اوباش اور آوارہ نوجوان تھے جو شاید پچھلے اسٹیشن سے سوار ہوئے تھے۔ ایک اکیلی اور گھبرائی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر نازیبا اشارے کر رہے تھے، آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ او ہو، رات کے اس پہر اتنی خوبصورت سواری، یہ اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ ایک نے طنز کیا۔ دوسرا اٹھ کر ریحانہ کی نشست کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور پھر بولا کہ سنو لڑکی، اکیلی کیوں پریشان ہو رہی ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس یہاں بیٹھ جاؤ، سفر اچھا گزر جائے گا۔ ریحانہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر حویلی کے حادثے نے اس کے اندر خوف کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ دبی سہمی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا بیگ کی زپ کھولی اور اندر رکھا ہوا تیز دھار چھوٹا چاقو جو اس نے بچاؤ کے لیے باورچی خانے سے اٹھایا تھا اور جس سے اس نے وڈیرے پر حملہ کیا تھا، وہ نکال کر سیدھا اس لڑکوں کی طرف تان دیا۔ خبردار، ایک قدم آگے مت بڑھانا۔ ریحانہ کی آواز میں ایسی دھاک اور غصہ تھا کہ لڑکا ششدر رہ گیا۔ میں پہلے ہی ایک وڈیرے کا سر پھوڑ کر آئی ہوں، اسے زخمی کر کے یہاں آئی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا، نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اسی اسنا میں ٹرین کے ڈبے کے ایک ریلوے کانسٹیبل کا گزر ہوا۔ ریحانہ نے فوراً اونچی آواز میں
کانسٹیبل کو پکارا۔ پولیس والے بھائی، یہ اوباش لڑکے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ کانسٹیبل کو دیکھ کر اور ریحانہ کے ہاتھ میں چاقو اور چہرے پر یہ غصہ دیکھ کر وہ تمام اوباش لڑکے اگلی بوگی کی طرف بھاگ نکلے۔ کانسٹیبل نے ریحانہ کو حوصلہ دیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باقی سفر میں اسے تحفظ فراہم کیا۔ دوسری طرف گھوٹ غلام محمد میں ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ ریحانہ کے فرار ہونے کے بمشکل آدھے گھنٹے بعد وڈیرے کے حاکم علی کے وہ ملازم اور حویلی کے گنڈے نور دین کے کچے مکان پر ٹوٹ پڑے۔ لکڑی کا نازک دروازہ وہاں پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے نیند میں سوئے ہوئے نور دین کو بالوں سے پکڑا، غصے سے چارپائی سے نیچے اسے گھسیٹ لیا۔ کم بخت، اوئے نور دین، اٹھ، تو یہاں سویا ہوا ہے؟ ایک ملازم نے اس کے پیٹ پر بندوق کا بٹ مارتے ہوئے اسے جگایا۔ یہاں تم سکون سے سو رہے ہو اور وہاں وڈیرے سائیں کے بیٹے کا سر تیرے گھر کی اس لڑکی نے پھوڑ دیا۔ کہاں چھپایا تم نے اپنی اس منحوس بیٹی کو؟ اسے باہر نکال۔ نور دین جو ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا وہ درد اور خوف سے کانپنے لگا۔ سائیں، یہ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ میری بیٹی تو حویلی میں، وہ تو نوکری کر رہی ہے، میں نے تو اسے کہیں نہیں چھپایا۔ غنڈوں نے پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کمرے کا سامان سڑک پر پھینک دیا، گھر کی چھت پر جا کر دیکھا، ساتھ بنے توڑی کے گودام میں تنکے کو چھان مارا۔ ادھر ادھر پورے گاؤں میں پاگلوں کی طرح وہ ریحانہ کو تلاش کر رہے تھے، مگر ریحانہ کو کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور وہ غصے میں وہ نور دین کو گربان سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے حویلی کی طرف واپس چلے گئے۔ حویلی کا دالان مشعلوں کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ وڈیرہ حاکم علی اپنے بیٹے ہاشم کے سر پر پٹی باندھ رہا تھا اور غصے سے پٹک رہا تھا۔ جب نور دین کو وڈیرے کے سامنے لا کر وہاں لایا گیا تو حاکم علی نے اپنی بھاری زہریلی آواز میں کہا کہ نور دین، ایک بات تو بتا، تیرا باپ دادا ہمارا غلام تھا، تم نے بھی زندگی بھر ہماری چاکری کی ہے، مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ اس گاؤں کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی عورت نے مرد پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ بھی اپنے وڈیرے کے بیٹے پر۔ تیری بیٹی کی اتنی ہمت! نور دین نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ سائیں، مجھے خدا کی قسم کچھ معلوم نہیں، میں تو سو رہا تھا۔ حاکم علی نے اسے ٹوکتے ہوئے دھمکی دی کہ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اگر تم نے اسے خود ہمارے پاس لایا تو اس کی نادانی سمجھتے ہوئے اسے وارننگ دے کر میں چھوڑ دوں گا، بچی تھی، نادانی کی، لیکن اگر تم نے اسے چھپانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ مجھے جہاں بھی نظر آئے گی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تیری نسل مٹا دوں گا۔ نور دین نے لرزتے ہوئے کہا کہ سائیں، خدا کا خوف کریں، گھر میں میری بیوی نازیہ وہ بھی موجود نہیں ہے، میرا کوئی غلطی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہی میری بیٹی کو لے کر کہیں گئی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ دونوں اگر مجھے نظر آئیں تو میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ وڈیرے حاکم علی کو گمان بھی نہیں تھا کہ نازیہ جیسی دیہاتی عورت اتنی ہوشیار ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹی کو سیدھا ریلوے اسٹیشن لے جا کر رات 1 بجے ٹرین میں بٹھا دے، ورنہ وہ فوراً اپنے آدمی اسٹیشن پر بھیجتا۔ لیکن وڈیرے کا دھیان وہاں نہ گیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب نازیہ نڈھال قدموں کے ساتھ اپنے اجڑے ہوئے گھر واپس پہنچی۔ گھر کا منظر دیکھ کر اس کا دل ہل گیا۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، اندر خون تھا فرش پر جو کہ اس کے شوہر کا تھا، اس کا سر پھٹا ہوا تھا، کپڑے بھی تار تار تھے۔ یہ آپ کی حالت کس نے کی؟ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ نازیہ نے روتے ہوئے شوہر کا سر دیکھا اور گود میں رکھا۔ نور دین نے غصے اور درد سے بیوی کو دھکیلا اور چلایا کہ مجھے چھوڑو، میری حالت کو گولی مارو، یہ بتاؤ کہ میری بیٹی ریحانہ کہاں ہے؟ کہاں چھپا کر آئی ہو؟ کیا تم جانتی ہو تمہاری بیٹی کیا گول کھلا کر آئی ہے؟ اس نے وڈیرے کے بیٹے کا سر پھوڑ دیا تھا۔ نازیہ نے اپنے آنسو پونچھے اور شوہر کے سامنے جم کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ڈٹ جانے کا عزم تھا۔ سنو نور دین، تمہاری بیٹی کی عزت خطرے میں تھی، کیا تم جانتے ہو؟ وہ ہاشم شرابی حالت میں اسے گھسیٹ کر اپنے دوستوں کے پاس لے جا رہا تھا۔ وہ درندے تھے، تمہاری بیٹی کو نوچ نوچ کر کھا جاتے۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، خدا کا خوف کرو، کل کو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکے؟ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس پر حملہ کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا۔ نازیہ کی باتیں سن کر نور دین کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ جاگیردارانہ خوف کی جو پردہ داری اس کی آنکھوں پر تھی وہ لمحے بھر میں ختم ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو نازیہ، میں نے اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک دیا تھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ حویلی میں وہ محفوظ ہے، لیکن وہ تو واقعی درندے ہیں۔ مجھے بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟
نازیہ نے دھیمی آواز میں بتایا کہ میں اسے کراچی جانے والی ٹرین میں بٹھا کر آئی ہوں۔ وہ ندیم صاحب کے گھر جائے گی اور ندیم صاحب اسے کسی محفوظ جگہ یا کسی دارالامان میں منتقل کریں گے۔ فی الحال اس گاؤں میں اس کی جان اور عزت دونوں خطرے میں تھے اور اس گاؤں سے جانا ضروری تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ٹرین کراچی پہنچی۔ ریحانہ ٹرین سے اتری۔ اتنے بڑے شہر کا ہجوم، بلند بالا عمارتیں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ندیم صاحب کے گھر کا پتہ دکھایا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی اسے کراچی کے ایک علاقے میں لے گئی۔ ریحانہ نے ندیم صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اندر سے گھبرا رہی تھی۔ ندیم نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ نادیہ کی بیٹی بدحواس حالت میں۔ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ ریحانہ نے اندر جا کر ندیم صاحب اور اس کی بیوی شگفتہ کو رات کی تمام آپ بیتی اور وڈیرے کے حملے کے اس کے بیٹے کے حملے کی ساری سچائی بتائی۔ یہ سب سن کر ندیم کی بیوی شگفتہ وہ شدید خوف زدہ ہو گئی اور اپنے شوہر کو الگ کمرے میں لے جا کر بولی کہ ندیم، اس لڑکی کو فوراً یہاں سے نکالو۔ اگر گاؤں کے وڈیرے کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے گھر میں پناہ ہم نے اسے دی ہے تو وہ ہمیں کہاں چھوڑے گا۔ وڈیرے کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، یہ میں جانتی ہوں۔ ان کے بڑے بڑے افسران اور سیاستدانوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس لڑکی کو ٹریس کر لیا تو ہم کسی بھی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ندیم نے اپنی بیوی کے شانے تھامے اور سنجیدگی سے کہا کہ شگفتہ، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نور دین میرا پرانا دوست ہے اور مخلص دوست ہے۔ یہ بچی بے گناہ ہے۔ اگر آج ہم نے اسے پناہ نہ دی تو ہم انسان کہلوانے کے لائق نہیں۔ میں کل اسے دارالامان داخل کرواؤں گا، بس ایک رات کی بات ہے۔ وہاں یہ بالکل محفوظ رہے گی۔ یہ اب میری ذمہ داری ہے اور میں اسے خوب نبھاؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگلی صبح ندیم صاحب ریحانہ کو لے کر کراچی کے ایک معروف دارالامان پہنچے اور تمام قانونی فائلز مکمل کر کے اسے منتقل کیا۔ دارالامان کا دروازہ جب ریحانہ کے لیے کھلا تو یہ اس کے لیے ایک بالکل نئی اور اجنبی دنیا تھی۔ وہاں اس کی ہم عمر لڑکیاں اور چھوٹی کئی لاوارث مظلوم لڑکیاں موجود تھیں جن میں اپنی دردناک کہانیاں تھیں، لیکن شاید ریحانہ اس پورے ادارے میں وہ واحد لڑکی تھی جس کا اپنا گھر بھی تھا، جس کے والدین زندہ بھی تھے اور اس سے محبت کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ لاوارث تھی۔ فی الحال وقت اور حالات کی سنگ دلی کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے دور اس چار دیواری میں رہنے پر مجبور تھی۔ ریحانہ نے دارالامان کے کونے میں بنے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے تھے اور ان کی جگہ اس کے ایک نئے عزم نے لے لی تھی۔ اس نے ہمت بالکل نہیں ہاری۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ وہ اس چار دیواری کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنائے گی۔ گھوٹ غلام محمد کا ماحول اداسی اور خوف کی ایک ایسی چادر میں لپٹا ہوا تھا جس کے اندر سانس لینا بھی دو بھر تھا۔ حاکم علی کی حویلی پر غصے کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب بھی وڈیرا اپنے اکلوتے بیٹے ہاشم کی پیشانی پر لگے اس گہرے زخم اور اس پٹی کو دیکھتا اس کا خون کھول اٹھتا۔ ایک غریب کسان کی بیٹی نے اس کے ولی عہد کے سر سے خون بہایا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ بات جاگیردارانہ انا کے لیے ایک نیا زہر تھی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حاکم علی نے فوراً علاقے کے تھانے دار کو حویلی طلب کیا۔ چند ہی منٹوں میں پولیس کی گاڑی ہوٹر بجاتی ہوئی نور دین کے کچے مکان کے باہر آ کر رک گئی۔ پولیس اہلکار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے نازیہ اور نور دین کو بے دردی سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور تھانے لے گئے۔ تھانے کے تاریک اور بدبودار کمرے میں نازیہ اور نور دین پر بہت بڑا تشدد کیا گیا۔ بتاؤ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ کہاں اسے چھپایا تم نے؟ تھانے دار نے نور دین کی پیٹھ پر چھڑی مارتے ہوئے کہا۔ نور دین درد سے رو رہا تھا لیکن اس نے زبان نہ کھولی۔ نازیہ پر بھی تشدد کیا گیا مگر اس ماں نے بھی اپنے ہونٹ سی لیے تھے، کچھ نہ بولی۔ نہ نازیہ نے کچھ بتایا نہ ہی نور دین نے بیٹی کا پتہ دیا، کیونکہ اب دونوں جانتے تھے کہ بیٹی کی حفاظت ہی ان کی زندگی کا واحد مقصد ہے۔ جب پولیس کو کوئی سراغ نہ ملا تو انہوں نے دونوں کو نیم مردہ حالت میں واپس گاؤں کے راستے پر پھینک دیا۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے حاکم علی نے ایک نیا اور گھناؤنا حربہ اپنا لیا۔
اس نے پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ نور الدین نے رقم کے بدلے میں اپنی بیٹی کسی کو بیچ دی ہے، اس نے کوٹھے پر بیٹی فروخت کی ہے۔ حاکم علی نے گاؤں کے مرکزی چوک پر ایک بیٹھک بلائی۔ گاؤں کے تمام بزرگ معزز لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ حاکم علی ایک اونچے تخت پر بیٹھ گئے اور مخاطب ہو کر پورے مجمع سے گرجدار آواز میں بولا کہ میرے گاؤں کے بزرگوں، غیرت مند باسیوں، میری بات غور سے سنو۔ ہمارا گاؤں ہمیشہ غیرت اور حیا کی نشانی رہا ہے۔ یہاں کی عورتیں اور بیٹیوں نے کبھی اونچی آواز میں بات کسی سے نہیں کی، لیکن نور الدین کی بیٹی نے نہ صرف میرے بیٹے پر حملہ کیا بلکہ اب نور الدین نے اپنی بیٹی کو غائب کیا، گھر سے بھگا دیا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ نور الدین جیسے بے غیرت باپ نے اپنی بیٹی کو پیسے کے بدلے بیچ دیا۔ مجمع ششدر سنسنی پھیل گئی۔ حاکم علی نے بات جاری رکھتے ہوئے اپنا ستم ظریفانہ حکم صادر کیا، یہ شخص ہمارے گاؤں کے نام پر ایک داغ ہے، ایک دھبا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کا سودا کیا۔ آج کے بعد گھوٹ کا کوئی شخص اس سے تعلق نہیں رکھے گا، نہ ہی اس کی بیوی سے کسی قسم کی بات کرے گا۔ کوئی انہیں اپنی خوشی غمی میں نہیں بلائے گا، نہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ جو شخص بھی ان سے تعلق رکھے گا وہ وڈیرے حاکم علی کا دشمن سمجھا جائے گا اور اسے بھی گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ وڈیرے کے اس جابرانہ حکم کے بعد نور الدین اور نازیہ کا مکمل معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ جو کل تک ان کے پڑوسی تھے اب ان کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتے تھے، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ دکانداروں نے انہیں راشن دینا بند کیا، کنویں سے پانی بھرنے پر بھی پابندی تھی، وہ گندے تالاب سے پانی پیتے۔ وہ اپنے ہی گاؤں میں زبردستی بے وطن اور الگ تھلگ رہنے لگے۔ ابھی اس بات کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ریلوے اسٹیشن کا ایک ملازم جو وڈیرے کے احسانات تلے دبا ہوا تھا، اس کا ایک قسم کا ایک غلام تھا، حاکم علی کے وڈیرے پر حاضر ہوا۔ سردار سائیں، ملازم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ نور الدین کی بیٹی کہاں ہے۔ اس رات وہ اپنی ماں نازیہ کے ساتھ آدھی رات کو ریلوے اسٹیشن پر آئی تھی۔ میں بھی حیران تھا کہ آدھی رات کو یہ اپنی بیٹی کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ نازیہ نے اسے کراچی جانے والی ٹرین میں بٹھایا اور خود واپس آ گئی۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کراچی میں کہاں گئی۔ کراچی؟ یہ وہ حیران ہوا سن کر۔ ملازم نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا، سائیں یہ ریلوے کا ٹکٹ اندراج رجسٹر کی کاپی ہے، اس کی ماں نے کراچی کینٹ کا ٹکٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حاکم علی کے چہرے پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگا، اب میرا شک یقین میں بدل گیا۔ نور الدین نے واقعی اپنی بیٹی کا سودا کراچی کے کسی کوٹھے پر کیا۔ اس نے اس جھوٹ کو مزید پکا کر کے پورے گاؤں میں پھیلا دیا تاکہ نازیہ اور نور الدین کی عزت کا بچا کچا یہ شیرازہ بکھر جائے۔ ادھر کراچی کے دارالامان کی چار دیواری میں وقت تیزی سے سرک رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر رہی تھی لیکن مجبور تھی۔ ریحانہ کے لیے یہ دور بہت انتہائی صابرانہ تھا، مگر اس نے اپنے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا۔ اس نے دارالامان کی لائبریری اور وہاں موجود تعلیمی وسائل کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ندیم صاحب کبھی کبھار اس کی تعلیمی ضروریات کا سامان بھیج دیتے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ ہمت مت ہارو، یہ وقت نکل جائے گا۔ ریحانہ نے رات دن ایک کر کے اپنی گریجویشن مکمل کی، پھر ماسٹرز کی ڈگری اعلیٰ ترین نمبروں سے حاصل کی، لیکن اس کا سفر اب یہاں ختم نہیں ہو رہا تھا، ابھی تو سفر شروع ہوا تھا۔ اس کے دل میں اپنے والدین پر لگے وہ تہمات اور وڈیرانہ نظام کے خلاف ایک سخت غصہ تھا اور ایک مقصد قائم ہو چکا تھا۔ اس نے سول سروسز یعنی مقابلے کے امتحان CSS کی تیاری اس نے شروع کی۔ وہ روزانہ 18 گھنٹے پڑھتی تھی۔ دارالامان کی باقی لڑکیاں جب سو جاتی تھی تو ریحانہ ہلکی موم بتی اور راہداری کی روشنی میں کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ ان تمام سالوں میں ریحانہ نے اپنے والدین سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کیا کیونکہ وہ مجبور تھی۔ یہ ایک کٹھن فیصلہ تھا مگر یہ ضروری بھی تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وڈیرے حاکم علی نے اس کی کال ٹریس کر لی یا پولیس کو بتایا تو وہ کراچی پہنچ کر اس کا یہ تعلیمی سفر تباہ کر دے گا۔ سالوں کی مسلسل محنت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے بعد وہ دن آ گیا جب مقابلے کے امتحان کا نتیجہ آیا۔ ریحانہ نے نہ صرف CSS پاس کر لیا تھا بلکہ اعلیٰ ترین نمبر لے کر اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک ذہین ہے۔ وہ پولیس سروسز میں بطور ASP منتخب ہوئی تھی۔ جب ASP کا اسے عہدہ ملا تو اس کی پہلی پوسٹنگ کراچی کے ایک بڑے علاقے میں ہوئی تھی، لیکن ریحانہ کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ ریحانہ کی منزل صرف افسر بننا نہیں بلکہ اپنی ماضی کا حساب لینا اور بے گناہ باپ کا سر فخر سے بلند کرنا تھا۔ اس نے اعلیٰ حکام سے خصوصی درخواست کی کہ وہ اپنا ٹرانسفر اپنے آبائی ضلع لاڑکانہ میں کروانا چاہتی ہے تاکہ وہ اس پورے علاقے میں قانون کی حکمرانی قائم کر سکے اور یہ وڈیرانہ تسلط جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔
ادھر گوٹ غلام محمد میں نازیہ اور نوردین بدحالی غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی شاید دارالامان کی چار دیواری میں اپنی بے رنگ زندگی جی رہی ہے۔ انہیں ذرا بھی علم نہیں تھا کہ جس بیٹی کو گاؤں والے کالی کلوٹی اور فروخت شدہ کوٹھے والی کہتے تھے، اب تو وہ پورے ضلع کی محافظ اور اعلیٰ پولیس افسر بن چکی ہے۔ 10 سال کا یہ عرصہ بیت چکا تھا۔ گھوٹ غلام محمد کی مٹی پر ظلم کی تہ مزید گہری ہو چکی تھی، لیکن وقت کا پہیہ اب بدلنے والا تھا۔ ریحانہ نے اپنے عزم، محنت اور لازوال جد و جہد کی بدولت اپنے مقصد کی پہلی منزل تو حاصل کر لی تھی۔ جب اس کی پوسٹنگ لاڑکانہ میں بطور ASP ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے خاموشی سے اپنا چارج سنبھالا۔ وہ لاڑکانہ آ چکی تھی۔ اس کے دل میں ایک طرف اپنے والدین کے دیدار کی شدید تڑپ تھی اور دوسری طرف یہ وڈیرانہ نظام کی اس زنجیروں کو توڑنے کا عزم تھا جنہوں نے اس کے خاندان کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دی تھی۔ ان تمام سالوں میں گاؤں کے اندر حالات انتہائی دل خراش اور دردناک ہو چکے تھے۔ نازیہ اور نوردین اپنے ہی گھر میں قیدی بن کر رہ چکے تھے۔ بائیکاٹ کی وجہ سے گاؤں کا کوئی شخص، کوئی عورت ان سے نہ بولتا تھا، نہ بات کرتا تھا، نہ ہی کوئی دکاندار انہیں راشن دیتا تھا۔ نوردین بوڑھا بیمار ہو چکا تھا، اس کی کمر جھک چکی تھی، آنکھوں کی بینائی پر غم کے سائے مزید گہرے ہو چکے تھے۔ نازیہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی، لیکن گاؤں والے انہیں دیکھتے ہی زبان سے زہر اگلتے اور پھر اسے تانے دیتے، دیکھو یہ وہ بغیرت ماں ہے، ان کو شرم نہیں آتی، انہوں نے اپنی بیٹی کراچی کے کوٹھے پر بیچ دی، یہ ان کو گاؤں سے نکل جانا چاہیے۔ ان تمام مظالم کے باوجود نازیہ کا دل اندر سے کہتا تھا کہ اس کی بیٹی کہیں محفوظ ہے اور ایک دن ضرور آئے گا جب اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ اسی دن گاؤں میں ایک نیا ڈرامہ رچایا جا رہا تھا۔ وڈیرے کا حاکم علی کا غصہ اور تکبر وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ چکا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ نوردین نے معافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ حاکم علی نے فیصلہ کیا کہ وہ نوردین کو گاؤں سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرے گا تاکہ اس کی حاکمیت کی مثال باقی رہے۔ دوپہر کے وقت حاکم علی اپنے ملازموں اور بیٹے ہاشم کے ساتھ نوردین کے کچے مکان پر دھاوا بولنے کے لیے پہنچ گیا۔ ہاشم، جس کے ماتھے پر راٹ کا نشان کافی پرانا ہو چکا تھا لیکن وہ موجود تھا، وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ باہر نکال! نوردین کو حاکم علی نے گرج کر کہا، آج تیرا اس گاؤں میں آخری دن ہے۔ وڈیرے کے غنڈوں نے زبردستی گھر کا دروازہ توڑا، وہ اندر گھسے۔ انہوں نے نوردین کو گردن سے پکڑا، جانوروں کی طرح موٹی رسی اس کی گردن میں ڈالی اور اسے گلی میں گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ نوردین کا بوڑھا جسم مٹی میں لت پت ہو رہا تھا اور درد سے کرا رہا تھا، مگر وڈیرے کے بندوں کو رحم نہ آیا۔ نازیہ روتی بلکتی ہوئی اپنے شوہر کے پیچھے بھاگی، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، یہ بیمار ہے، ہم نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے، اللہ کا خوف کرو، ہم پر رحم کرو۔ وڈیرے کے ملازمین نے نازیہ کو دھکا دیا، نیچے گرایا اور اس کا گھر کا پرانا ٹوٹا پھوٹا سامان، وہ برتن، مٹی کے گھڑے، سارے وہ گلی میں پھینک دیے اور توڑنا شروع کیے۔ گاؤں کے تمام لوگ، باشندے، مرد، عورتیں، بچے، وہ گلی میں جمع تھے، لیکن وڈیرے حاکم علی کے خوف سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر اس بوڑھے جوڑے کو بچا لیا جائے۔ الٹا وڈیرے کے حکم پر وہ کم ظرف دیہاتیوں نے نوردین پر پتھراؤ کیا، جوتے اور کوڑا پھینکنا شروع کیا اور نعرے لگانے لگے کہ بے غیرت نوردین کو گاؤں سے نکالو، اس نے اپنی بیٹی کا سودا کیا۔ حاکم علی نے گلی کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، دیکھو گاؤں والو، یہ ہے وہ شخص جس کا انجام کتنا برا ہوا، جس نے اپنے وڈیرے سے غداری کی اور اپنی بیٹی کو بیچ دیا۔ آج کے بعد یہ بے غیرت اس گاؤں کی حدود میں نظر نہیں آئے گا۔ نوردین مٹی میں منہ کے بل پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو تھے اور زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ نازیہ اس کے سر کو اپنی گود میں لیے رو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ظلم کی رات کبھی ختم نہیں ہوگی اور مظلومیت کا یہ سفر اسی مٹی میں شاید دفن ہو جائے گا۔ لیکن اسی لمحے دور سے پولیس کی کئی گاڑیوں کے سائرن کی تیز اور غضبناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ سائرن کی آوازیں اتنی شدید تھیں کہ پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ گلی میں موجود تمام لوگوں نے گردنیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، گاؤں کے مرکزی راستے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ پہلی بار گھوٹ غلام محمد کی دہلیز پر اتنی بڑی سرکاری گاڑیاں، پولیس کی نفری داخل ہو رہی تھی۔
4 भारी 4 व्हीलर पुलिस वैन्स जिन पर लाल नीले बत्तियां चमक रही थीं, वो गली के दहाने पर आकर रुक गईं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और जदीद असले से लैस पुलिस एहलकारों ने निकलकर फ़ौरन पूरी गली को घेरे में ले लिया। और फिर क्या हुआ? मरकज़ी सरकारी गाड़ी का वो उकबी दरवाज़ा खुला। गाड़ी से एक खातून अफसर बाहर निकली। स्याह चमकती हुई पुलिस यूनिफॉर्म थी, कांधों पर चमकते हुए एएसपी के स्टार्स थे, माथे पर कैप और आंखों में एक शाहाना जलाल और वक़ार था। पूरे गांव की सांस रुक गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आया। वडेरे हाकिम अली की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि लाड़काना की नई एएसपी खुद उसके गांव में इतनी नफरी के साथ पहुंचेगी, वो भी उसके घर की एक नौकरानी जिस पर झूठी तोहमत लगाई गई थी। रेहाना अपने मजबूत बावकार कदम उठाते हुए गली के दरमियान बढ़ी। 10 साल बाद वो अपने गांव में दाखिल हो रही थी, एक मजलूम, सहमे हुए, भागने वाली नौकरानी की हैसियत से नहीं, बल्कि कानून की मुहाफ़िज़ थी और इलाके की सबसे बड़ी पुलिस ऑफिसर की हैसियत से। जब रेहाना की नज़र मिट्टी में पड़े अपने वालिदैन पर पड़ी तो वो रोती हुई माँ के पास आई। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए ज़ब्त के बंधन टूटने लगे, मगर फिर उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और वडेरे हाकिम अली की तरफ देखा, जिसका रंग खौफ से पीला पड़ चुका था। गांव की तंग और कच्ची गलियों में मुकम्मल खामोशी तारी थी। पुलिस वैन्स की बत्तियों की नीली लाल ये बत्तियां रोशनियां ये वडेरे हाकिम अली और उसके गुंडों के चेहरों पर पड़ी, जहां अब गरूर और तकब्बर की जगह उनके चेहरों पर बदहवासी और खौफ ने ले ली थी। रेहाना, जो अब एएसपी थी, अपने वकार और पूरी शान शौकत के साथ वो अपने वालिदैन की तरफ बढ़ी। उसने अपने हाथों से अपने वालिद के गले से वो मोटी रस्सी उतारी जिससे वडेरे के बंदे उसे घसीट रहे थे। बाबा, रेहाना की आवाज़ में बरसों का कर्ब था और ममता की तड़प। वो घुल गई थी। उसने आगे बढ़कर अपने बाप नूरदीन को मट्टी से उठाया, उसके कपड़ों से मट्टी हटाई, गले से लगाया। नूरदीन ने अपनी धुंधली आंखों से अपनी बेटी को देखा। पहले तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। सियाह पुलिस यूनिफॉर्म, कांधे पर चमकते हुए वो स्टार्स, चेहरे पर वकार देखकर उसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई। वो अपनी बेटी को पहचान तो गया, लेकिन उसे अपनी आंखों पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। रिहाना, मेरी बेटी। नूरदीन के मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज निकले और उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला। नाजिया भी अपनी बेटी को वर्दी में देखकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। वो लपक कर बेटी के साथ लिपट गई। मेरी बच्ची, मैं जानती थी एक दिन तुम ज़रूर वापस आओगी और कुछ बनकर। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन था कि वो तुम्हें इस हाल में वापस लाएगा। रेहाना ने अपनी माँ के आंसू साफ़ किए और सीधी खड़ी हो गई। उसका चेहरा सख्त था। उसने अपने साथ आए पुलिस एहलकारों को इशारा किया। इंस्पेक्टर साहब। रेहाना की आवाज़ में गरज थी, गुस्सा था। पूरे गांव में उसकी आवाज़ गूंजी। हाकिम अली, उसके बेटे हाशिम और उन तमाम मुलाजमों को फ़ौरन हथकड़ियाँ लगाई जाएँ। इन पर कत्ल की कोशिश, बराए नाम जागीरदाराना तशद्दुद, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का जुर्म, एक शहरी को ज़बरदस्ती हब्से जा में रखना और संगीन जराइम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस एहलकारों ने बिना किसी ताख़ीर के वडेरे हाकिम अली और उसके बेटे हाशिम को उधर दबोच लिया। हाशिम ने छुड़ाने की कोशिश की तो एक पुलिस एहलकार ने बंदूक के बट से उसे पीछे धकेल कर हथकड़ी लगा दी थी। वडेरा हाकिम अली, जो कल तक इस गांव का एक फ़िरौन बना हुआ था, आज कामते हाथों के साथ पुलिस की गाड़ी की तरफ धकेला जा रहा था। रेहाना ने गांव के तमाम बाशिंदे, जिसमें बुज़ुर्ग, औरतें वो शामिल थी, उनकी तरफ अपना रुख किया, जो शर्मिंदगी और हैरत के मुजस्मे बने हुए खड़े थे। सुनो गाँव वालों, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। रेहाना की आवाज़ में एक अजीब जलाल था। 10 साल पहले मेरी माँ ने मेरा सौदा नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे इस जालिम वडेरे और इसके बदमाश बेटे के पंजों से बचने और ज़िंदा रखने के लिए कराची भेजा था। लेकिन आप लोगों ने इसकी बातों पर अंधा यकीन कर लिया। मेरी माँ ने अपनी इज़्ज़त और बेटी के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दी। रेहाना ने एक देहाती की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने इस वडेरे की बात पर यकीन किया, मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाया। तुमने बग़ैर तहकीक इस जालिम वडेरे के डर से मेरे बेगुनाह वालिदैन का बाइकाट किया, उस पर तहमत लगाई, उस पर पथराव किया, जूते बरसाए। तुम लोगों की इस बुज़दिली ने
दो बेगुनाह इंसानों की ज़िंदगी जहन्नम बना दी। गाँव के बुज़ुर्ग और वो शर्मिंदगी से सर झुकाए एक एक करके आगे आए। वो रिहाना के सामने हाथ जोड़कर रो पड़े, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था, ये वडेरा झूठा था, हम भी बुज़दिल थे, हम हाकिम अली के खौफ की वजह से मजबूर थे। अगर हम इनका साथ ना देते तो ये हमारे बच्चों को मार देता। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ़ कर दो। वो औरतें और लड़कियां जो कल तक रिहाना को काली कलोटी कहकर ताने देती थी, उसकी तालीम का मजाक उड़ाती थी, आज उसकी शान व शौकत, उसकी काबिलियत और उसका ओहदा देखकर हैरान और शशदर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वो तहकीर बिल्कुल नहीं थी बल्कि रश्क और शर्मिंदगी थी। रिहाना ने अपने वालिदैन का हाथ थामा, इन्हें इज़्ज़त के साथ अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाया, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठती उसने गांव के तमाम लोगों से मुखातिब होकर उन्हें आखिरी पैगाम दिया और कहा कि आज इस गांव के वडेरे का खौफ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। तुम लोगों को इस वडेरे से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है और याद रखो, कोई भी लड़की कमज़ोर नहीं। अगर एक औरत अपने अंदर की सलाहियत को पहचान ले और अल्लाह ताला पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करके अपना मकाम हासिल कर सकती है। अपनी बेटियों को ग़ुलाम मत बनाओ, इन्हें पढ़ाओ और इनकी ढाल बनो। रिहाना के इस तारीख़ी कदम ने घोट ग़ुलाम मोहम्मद की तकदीर बदल कर रख दी। वडेरे हाकिम अली और उसके बेटे को अदालत से उनके मज़ालिम की सज़ा मिली और वो जेल मुंतकिल हो गए। रिहाना की इस कामयाबी बहादरी ने गाँव की लोगों की सोच बिल्कुल बदल कर रख दी। जिन लड़कियों की तालीम पर पाबंदी थी और वडेरे के हुक्म से वो पाबंदी थी, अब उनके वालिदैन ने ख़ुद इन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भेजना शुरू कर दिया था। गाँव की गलियों से खौफ का साया हमेशा हमेशा के लिए छट गया और वहाँ तालीम और तरक्की के एक नए दरवाज़े खुलने का आगाज़ हुआ। रिहाना ने अपनी मेहनत, पाकीज़ा जज्बात और जिद्दोजहद से ये साबित किया कि एक औरत बज़ाहिर जितनी कमज़ोर नज़र आए, अगर वो ख़ुददारी, तालीम और सच्चाई को अपना हथियार बना ले तो वो न सिर्फ़ अपना और अपने वालिदैन का मकाम और इज़्ज़त बहाल कर सकती है बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक मशाल राह बन सकती है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपकी खिदमत में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।